ہم نے ڈسکس کیا کہ اخلاق کا تصور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کا سورس کیا ہوگا. کیا اخلاقیات کا سورس عقل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نہیں. سر مسلمان انسانوں کی تاریخ اس بات کی نفی کرتی ہے. انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد عقل نہیں ہو سکتی. انسانی تاریخ میں انسان نے جب بھی عقل کا سہارا لیا ہے، عقل جو ہے عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے عقل اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. چنانچہ جس دور میں بھی عقل کی حکمرانی ہوئی، وہاں انسان نے اب حکمرانی کو اپنے لیے مخصوص کر دیا. آپ ارسطو کو دیکھ لیجیے، افلاطون کو دیکھ لیجیے. ارسطو نے اب کتاب السیاست میں صاف لکھا ہے کہ یونانی دنیا کی سپیریئر قوم ہے، یونانیوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، وہ یونانی کسی قانون کے پابند بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ عقل کی گلکاریاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یورپ کی تہذیب اگر آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور میں یورپ کی تہذیب جو ہے وہ عقل کی حکمرانی پر قائم کی جا رہی ہے، اور وہی بات کہ عقل اپنا مفاد کا تحفظ کرتی ہے، اس کو دوسرے کے مفادات سے کوئی غرض نہیں. اس کی بنیادی مثال آپ برطانیہ کا اقتدار دیکھ لیجیے، آپ امریکہ کا اقتدار دیکھ لیجیے، آپ سوویت یونین کا اقتدار دیکھ لیجیے، آپ جرمنی کا اقتدار دیکھ لیجیے. یہ وہ اقتدار ہیں کہ جب ان کو طاقت ملی، انہوں نے اپنی قوم کا اور اپنا تحفظ کا سوچا ہے، دوسروں کے تحفظ کا نہیں سوچا. سوویت یونین جب افغانستان میں داخل ہوا تو اپنے حقوق، اپنے مفادات کا سوچ کر آیا تھا، افغانیوں کے مفادات کا سوچ کر نہیں گیا تھا. امریکہ ویتنام میں آیا تھا، امریکہ افغانستان میں آیا ہے، امریکہ عراق میں گیا ہے. اس بدماشیہ نے کیا کیا ہے کہ اپنے مفادات کا سوچ کر، وہاں کے مفادات کا نہیں ہوتا. برطانیہ ہندوستان میں آیا، 30 کروڑ پاؤنڈ، 30 ٹریلین پاؤنڈ لوٹ کر یہاں سے لے گیا. جب بھی عقل کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی یہی ہوئی برطانیہ جو اپنے عوام کے لیے بڑا مہربان ہے، وہ کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، کسی اور کے لیے مہربان نہیں ہے. امریکہ اپنے عوام کے لیے مہربان ہے، وہ کسی اور کے لیے مہربان نہیں ہے. جرمنی اپنی سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کر اس نے دنیا کو 2 جنگوں میں جھونک دیا، کروڑوں مر گئے. سپیریئرٹی کمپلیکس تھا سر. تو یہ ہے عقل کی حکمرانی. تو اس طرح عقل کی حکمرانی کی بنیاد پر انسانی معاشرہ نہیں چل سکتا. عقل کی بجائے اخلاقیات کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا پیمانہ ہو کہ جو اپنی افادیت کے لحاظ سے مطلب انتہائی قابل اعتماد ہو اور انسانیت کے تحفظ کے لیے مفید ترین ہو. اس کے ہاں اس جہاں سے اخلاقیات کا ہم کے ضابطے حاصل کریں، وہ اپنا مرکز ایسا ہو کہ اس کے لیے اپنا ملک صاحب اور اپنا کیا کہتا ہے، انسان کو کسی نے پیدا کیا ہے. انسانی مشینری سے انسان اپنا خود اتنا واقف نہیں ہے جتنا اس کو بنانے والا واقف ہے. اس بنا پر چونکہ بنانے والا زیادہ واقف ہے، تو انسانی اخلاقیات کے لیے رویے بھی ہم اسی سے مانگیں گے. جب وہ رویے عطا کرے گا ہمیں، تو وہ رویے قابل قبول بھی ہوں گے، تعمیری بھی ہوں گے. اور ان رویوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے یا جن شخصیات کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ انسانی تاریخ کی نہایت قابل احترام اور معتمد علیہ شخصیات تھیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے ذریعے، اور ان شخصیات نے جب اپنی بات پیش کی، اور یہ کہ ان اخلاقی ضابطوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاقی ضابطے جو ہیں وہ سب کے لیے یکساں و برابر ہوں، افادیت پر مبنی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. وہ معاشرے کے لیے مفید ہوں. نمبر 3 یہ کہ وہ ان پر عمل پیرا ہونا بھی آسان ہو. عمل پیرا اگر مشکل ہو تو پھر بھی بات نہیں ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ان میں ضروری ہے. پہلی چیز کیا کہ ان اخلاقی ضابطوں کی نظر میں سب انسان برابر ہوں ہیں جی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ کامل اور مکمل بھی ہو پوری زندگی کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ ان پر عمل پیرا ہونا آسان بھی ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ زندگی جس نے تخلیق کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا
اخلاق کے ضابطے عقل کی بنیاد پر تعمیر کریں۔ عقل خود مخلوق ہے اور محدود ہے، ناقص ہے، ہاں جی، حالات سے متاثر ہوتی ہے، کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے، بعض اوقات صحیح چلتی ہے، بعض اوقات غلط نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہ عقل کی خامیاں ہیں، ان خامیوں کی بنا پر یہ اخلاقی ضابطے بنانے کا کام عقل کو نہیں دیا جا سکتا۔ عقل کا کام اس ذات کو دیا جا سکتا ہے جس کو یہ حق دینے کے پر عقل خود آمادہ ہو۔ سر ایک بات یاد رکھیں عقل کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات، عقل ایک ایسی قوت ہے جو حقیقت کو سمجھتی ہے کہ اس چیز کی کوئی حقیقت ہے، لیکن ان حقائق تک رسائی نہیں ہے اس کی۔ یعنی انسان ہے، انسان کی کوئی حقیقت تو ہے، کوئی اس کا اوریجن تو ہے، کوئی پالنے والا تو ہے، اس کو پیدا